لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قابلان احترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام پوری دنیا سے تشریف لائے ہوئے انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے مہمان اور ختم نبوت کے پاسبان بنگلہ دیش میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے رفیق خاص ناظم اعلیٰ ختم نبوت مولانا عماد الدین صاحب اور ان کے جملہ رفقا رضاکار اور دیگر وہ تمام تنظیمیں اور جماعتیں جنہوں نے آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مجلس سجائی ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی غیور عوام کو، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو، بنگلہ دیش کے تاجروں کو، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، مدارس دینیہ کے طلباء کرام کو کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کے نعروں کو عام کیا ہے، میں اس پر تمام نوجوان طلباء اور تمام زعماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ختم نبوت کی حفاظت میری ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور خاندان علامہ انور شاہ کشمیری کی نسبت کی وجہ سے خاندانی ذمہ داری بھی ہے۔ مقدمہ بھاگلپور ہو یا 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ ہو یا کشمیر کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ ہو، ہم اسے اپنے ایمان اور اپنے دین کی اساس سمجھتے ہیں۔ امت کا مسائل میں اختلاف ہوا کرتا ہے، امت کا عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا کرتا، جو عقیدے میں اختلاف کرتا ہے وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ختم نبوت سمجھانے کی حد تک تو مسئلہ ہے، لیکن در حقیقت یہ امت کا اساسی عقیدہ ہے اور اس عقیدے سے جو باہر ہوگا وہ امت سے باہر چلا جاتا ہے۔ امت محمدیہ نے ہمیشہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کی ہے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کی ہے۔ صحابہ کرام میں غزوات نبوی میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی کل تعداد مورخین نے 259 لکھی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے اور اسلام کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن جب مسئلہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر آیا تو پھر آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان علماء سے سرحدیں متصل کرتے ہوئے احادیث پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 1200 کی تعداد میں اسلام کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، جن میں 700 صحابہ حفاظ قرآن مجید تھے۔ یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اسلام کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت و خدمت، ایک ہے رسول اللہ کے افعال کی حفاظت و خدمت، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت اور حفاظت۔ رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت احادیث رسول اللہ ہے، مولانا عبدالمالک سے لے کر حضرت شیخ عبدالحمید تک اور تمام علماء کرام ہمارے اکابرین اس اقوال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دین کی بہت بڑی خدمت ہے اور رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت یہ افعال رسول اللہ کی حفاظت ہے اور یہ بھی امت سر انجام دے رہی ہے اور ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات کی حفاظت ان دونوں سے بڑھ کر ہے اور ختم نبوت رسول اللہ کا ذاتی مذہب ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا وہ رسول اللہ کی
ایک مقصد ہے، میرے آقا کی نبوت کا مقصد تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ بذریعہ جہاد فی سبیل اللہ، اور مرزا کی جعلی ختم نبوت کا مقصد تھا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ الحمدللہ میرے آقا کی ختم نبوت کے صدقے غلبہ دین کی محنت برسی اٹھی تھی، انگریز کا سورج ڈوبایا، روس کی دھاتی گئی اور امریکی استعمار کو شکست دی۔ آج جہاد رسول سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک زندہ ہے، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی محنت جاری ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے سارے جھنڈے ہمارے ہیں، مدارس دینیا کا نام ہمارا ہے، ختم نبوت کا جھنڈا ہمارا ہے، دعوت و تبلیغ کا نام ہمارا ہے، تزکیہ نفس کی محنت یہی دین کا شعبہ ہے، سیاست اسلامیہ بھی دین ہے۔ اور بنگلہ دیش والے اس بار غلطی نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ بھی ہمارا ہے، جس طرح تعلیم و تعلم سنت نبوی ہے، تزکیہ نفس سنت نبوی ہے، خدمت خلق ہدایت نبوی ہے، سیاست اسلامیہ سنت نبوی ہے، اسی طرح جہاد کا طریقہ بھی سنت نبوی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آج سب ہاتھ کھڑے کر کے کہیں ایک امت ایک صدا بولو لا الہ الا اللہ۔